دوستو، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کسی کا نظر انداز کرنا دل کو اس طرح چبھتا ہے جیسے کسی نے کچھ کہا ہی نہ ہو مگر پھر بھی بہت کچھ کہہ دیا ہو۔ یہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی الزام، نہ کوئی صاف انکار، بس خاموشی۔ میسج پڑھ کر جواب نہ دینا، آپ کی بات سن کر موضوع بدل دینا، یا آپ کی موجودگی کو ایسے نظر انداز کرنا جیسے آپ وہاں ہیں ہی نہیں۔ اور سچ بتائیں، اس لمحے انسان کے اندر کیا چلتا ہے؟ ذہن میں ایک طوفان اٹھتا ہے، میں نے کیا غلط کر دیا ہے؟ کیا میں اس کے لیے اہم نہیں رہا؟ کیا یہ مجھ سے دور ہو رہا ہے؟ پھر انسان بار بار فون کی سکرین کو دیکھتا ہے، بار بار وہی گفتگو یاد کرتا ہے، اور دل کے اندر ایک بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ لوگ اکثر اس مرحلے پر ایک بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ اپنی عزت نفس کو بھول کر توجہ حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بار بار میسج لکھتا ہے، کوئی وضاحتیں دینے لگتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بدلنے لگتا ہے، نئے وعدے کرنے لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ان سب کوششوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کو نظر انداز کر رہا ہے، آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے رہا، آپ کو ویلیو نہیں دے رہا، آپ کی ساری قربانیوں کو نظر انداز کر رہا ہے، آپ کی کوششوں سے وہ آپ سے اور زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انسانی نفسیات ایک عجیب اصول پر چلتی ہے، جس چیز کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں وہ اکثر آپ سے دور بھاگنے لگتی ہے، اور جس لمحے آپ اپنی قدر بھول جاتے ہیں اسی لمحے دوسرے لوگ بھی آپ کی قدر کم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 3 بڑی غلطیوں کی جو لوگ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی انہیں نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے، جب کوئی ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، جب کوئی ان کی قربانیوں کی قدر نہیں کرتا۔ اور سب سے اہم بات، آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ ایسی صورتحال میں اپنی عزت نفس، ذہنی سکون اور وقار کو کیسے محفوظ رکھا جائے۔ کیونکہ کبھی کبھی صحیح رد عمل یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ کریں، آپ کچھ کہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، آپ چپ ہو جائیں۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں وہ 3 غلطیاں جو آپ کو ہر حال میں کرنے سے بچنا چاہیے۔ پہلی غلطی، اس کے پیچھے بھاگنا۔ سب سے پہلی اور سب سے عام غلطی یہ ہے کہ اس انسان کے پیچھے بھاگنا جو پہلے ہی آپ سے دور جانے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل عقل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے اگر میں تھوڑا اور سمجھاؤں شاید وہ مان جائے، اگر میں ایک اور میسج بھیج دوں شاید جواب آ جائے، اگر میں اپنی بات واضح کر دوں، اپنا دل کا حال سنا دوں شاید سب ٹھیک ہو جائے۔ اور پھر یہی سوچ انسان کو ایک ایسے راستے پر لے جاتی ہے جہاں وہ بار بار اس شخص کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے جو اس سے ہاتھ چھڑا رہا ہوتا ہے۔ پہلے ایک میسج بھیجا جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر انسان خود کو یہ کہہ کر تسلی دیتا ہے کہ شاید وہ مصروف ہوگا، شاید اس نے دیکھا نہیں ہوگا، شاید اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن سچ یہ ہے اکثر اوقات جو انسان آپ کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے میسج بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کی کوششیں بھی اور آپ کی بے چینی بھی۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایک خطرناک نفسیاتی کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں اتنا ہی زیادہ طاقت اس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ کیونکہ انسانی فطرت عجیب ہے، جب کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کی توجہ کے لیے بے چین ہے تو وہ اکثر اس توجہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ بار بار کسی ایسے انسان کے پیچھے جاتے ہیں جو آپ کو نظر انداز کر رہا ہے تو دراصل آپ اسے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی توجہ، آپ کی محبت اور آپ کی موجودگی اتنی عام ہے کہ وہ جب چاہے اسے نظر انداز کر سکتا ہے۔ یہاں ایک اور حقیقت بھی سمجھ لیں، کسی کے پیچھے بھاگنا محبت کی نشانی نہیں ہوتا، یہ اکثر اپنے خوف کی نشانی ہوتا ہے۔ کھونے کا خوف، اکیلے راہ جانے کا خوف، یا اس احساس کا خوف کہ شاید ہم کافی نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جو انسان واقعی آپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی آپ کو اس مقام پر نہیں لاتا جہاں آپ کو اس کی توجہ کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنی پڑے۔ وہ کبھی آپ کو اس انتظار میں نہیں چھوڑتا جہاں آپ ہر چند منٹ بعد اپنا فون دیکھتے رہیں۔ وہ کبھی آپ کو اس بے یقینی میں نہیں رکھتا جہاں آپ اپنے آپ پر شک کرنے لگیں۔ اس لیے خود سے ایک سادہ سا سوال پوچھیں، اگر کسی کو واقعہ آپ کی موجودگی اہم لگتی ہو تو کیا وہ آپ کو بار بار نظر انداز کرے گا؟ جواب اکثر بہت واضح ہوتا ہے۔ اس لیے اصل طاقت کسی کے پیچھے بھاگنے میں نہیں ہوتی، اصل طاقت خود کو روک لینے میں ہوتی ہے۔ یہ مان لینے میں ہوتی ہے کہ ہر رشتہ بچانے کے قابل نہیں ہوتا، کبھی کبھی کسی کو جانے دینا اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ آسان نہیں ہوتا، دل بار بار کہتا ہے کہ شاید ایک کوشش اور کر لیں، لیکن ہر نئی کوشش آپ کو اس انسان کے سامنے اور کمزور بنا دیتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اس رشتے کو بچاتے بچاتے اپنی عزت نفس کو ہی زخمی کر دیا ہے۔ اس لیے ایک اصول یاد رکھیں، اگر کوئی انسان آپ کی موجودگی کو اہمیت نہیں دے رہا تو اسے آپ کی غیر موجودگی کا تجربہ کرنے دیں۔ کبھی کبھی خاموشی سے پیچھے ہٹ جانا
سب سے طاقتور جواب ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ واقعی آپ کی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کھونے کے خطرے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، اور جو لوگ آپ کو آسانی سے نظر انداز کر سکتے ہیں وہ شاید پہلے ہی دل سے دور جا چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی عزت نفس کو اتنی اہمیت دیں کہ اگرچہ دل کو تکلیف ہو پھر بھی آپ کے قدم خود کو بچانے کی طرف بڑھے۔ یاد رکھیں، کسی کے پیچھے بھاگنے سے وہ قریب نہیں آتا، بلکہ اکثر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو کھونے کے لیے تیار ہیں، اور جو رشتہ آپ کو خود سے دور کر دے وہ کبھی بھی آپ کے لیے صحیح رشتہ نہیں ہوتا۔ دوسری غلطی، اس کی خاموشی کو حد سے زیادہ سوچنا۔ دوسری بڑی غلطی جو اکثر لوگ اس صورتحال میں کرتے ہیں وہ ہے کسی کی خاموشی کو اپنے ذہن میں بار بار دہرانا۔ خاموشی خود اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی وہ کہانیاں دیتی ہیں جو ہمارا ذہن اس خاموشی کے بارے میں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ سوچے، کسی نے آپ کا میسج دیکھا مگر جواب نہیں دیا، بس یہی ایک لمحہ ہوتا ہے جہاں سے ذہن کی فلم شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جواب کیوں نہیں دے رہا؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا تھا؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ یا شاید اب اسے میری ضرورت ہی نہیں رہی؟ پھر یہی سوال بار بار ذہن میں گھومتے رہتے ہیں۔ آپ وہی گفتگو دوبارہ پڑھتے ہیں، ہر لفظ کو دوبارہ دیکھتے ہیں، یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کہیں کی غلطی رہ گئی ہوگی، یہاں تک کہ انسان اپنے ہر جملے کا مطلب بدلنے لگتا ہے۔ شاید مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، شاید میرا لہجہ ٹھیک نہیں تھا، شاید میں نے زیادہ بات کر دی، اور ایسا ایسا کسی اور کی خاموشی آپ کے اپنے اعتماد کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اصل مسئلہ خاموشی نہیں ہوتا، اصل مسئلہ آپ کے ذہن کے اندر چلنے والی گفتگو ہوتی ہے۔ انسان اپنے ہی دماغ میں ایسے منظر بنانا شروع کر دیتا ہے جو حقیقت میں شاید موجود ہی نہ ہو۔ یہ انسانی نفسیات کی ایک اور کمزوری ہے۔ جب ہمیں کوئی واضح جواب نہیں ملتا تو ہمارا ذہن خود ہی خالی جگہوں کو بھرنا شروع کر دیتا ہے، اور اکثر یہ خالی جگہ منفی خیالات سے بھر جاتی ہیں۔ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید آپ کافی اچھے نہیں ہیں، شاید آپ میں کوئی کمی ہے، شاید آپ کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، کبھی کبھی خاموشی کے پیچھے کوئی راز نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی صرف بے رخی ہوتی ہے، کبھی کسی کا دل بدل جاتا ہے، کبھی کسی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور کبھی کوئی انسان بس دلچسپی کھو دیتا ہے۔ لیکن جب آپ اس خاموشی کو اپنے ذہن میں بار بار دہراتے ہیں تو آپ اس شخص کو ایک ایسی طاقت دے دیتے ہیں جو شاید اسے خود بھی حاصل نہیں تھی۔ وہ آپ کے ذہن میں رہنے لگتا ہے، آپ کے خیالات میں، آپ کی توجہ میں، اور آپ کے سکون میں۔ اب باہر سے خاموش ہوتے ہیں مگر اندر ایک شور چل رہا ہوتا ہے، ہر چند منٹ بعد فون دیکھنا، ہر بیل پر چونک جانا، اور دل کے اندر ایک چھوٹی سی امید رکھنا کہ شاید اب جواب آئے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کسی اور کی خاموشی آپ کے ذہنی سکون پر قبضہ کر لیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سچ یاد رکھیں، آپ کی قدر، آپ کی ویلیو کسی کے میسج سے طے نہیں ہوتی، آپ کی اہمیت کسی کے جواب دینے یا نہ دینے سے نہیں بدلتی، اور آپ کی شخصیت کسی کے رویے سے چھوٹی نہیں ہوتی۔ جو لوگ اپنی قدر کو دوسروں کے رد عمل سے جوڑ دیتے ہیں وہ ہمیشہ اندر سے کمزور رہتے ہیں، کیونکہ پھر ان کا سکون ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہتا، وہ دوسروں کے رویوں کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ اپنی قدر کو دوسروں کے رویوں سے الگ رکھیں۔ اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اہم نہیں ہیں، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کی قدر نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ وہی توجہ نہیں دے رہا جو پہلے دیتا تھا، اور یہ حقیقت جتنی جلدی قبول کر لی جائے اتنا انسان اندر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، خاموشی کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، کبھی مصروفیت بھی ہو سکتی ہے، کبھی بے رخی دکھائی جاتی ہے، کبھی فاصلے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ایک مطلب ایسا ہے جو آپ کو کبھی قبول نہیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی قدر بھول جائیں۔ اگر کسی کی خاموشی آپ کو اپنے بارے میں شک میں مبتلا کر رہی ہے تو مسئلہ آپ میں نہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنی قدر کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب کوئی آپ کو نظر انداز کرے تو اپنے ذہن کو بے شمار کہانیاں بنانے سے روکیں۔ ہر خاموشی کسی گہری کہانی کی علامت نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی بس خاموشی ہوتی ہے، اور آپ کی قدر اس سے کہیں زیادہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ تیسری غلطی، توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنا معیار گرا دینا۔ تیسری اور شاید سب سے خطرناک غلطی یہ ہے کہ کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے معیار کو گرا دیتے ہیں، جہاں انسان آہستہ آہستہ اپنی اصل شخصیت سے دور ہونے لگتا ہے۔ شروع میں انسان صرف تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، وہ سوچتا ہے شاید اگر میں تھوڑا اور نرم ہو جاؤں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، شاید اگر میں زیادہ سمجھوتا کر لوں تو رشتہ بچ جائے گا۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہی چھوٹے چھوٹے سمجھوتے آہستہ آہستہ ایک عادت بن جاتے ہیں۔ پھر انسان اپنی بات کم کرنے لگتا ہے، اپنے جذبات چھپانے لگتا ہے، اور وہ چیزیں بھی برداشت کرنے لگتا ہے جو پہلے اسے کبھی قبول نہیں تھی، صرف اس لیے کہ سامنے والا اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان محبت نہیں بچا رہا ہوتا، وہ صرف کسی کی توجہ کو پکڑے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کوشش میں وہ اپنی عزت نفس کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتا ہے۔ سوچے کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے جو کسی کی توجہ کے لیے اپنی شخصیت بدل دیتا ہے؟ وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور کبھی کبھی اس کے اصول بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ وہی باتیں کہنے
کہنے لگتا ہے جو سامنے والا سننا چاہتا ہے، وہ وہی رویہ اختیار کرتا ہے جو سامنے والے کو پسند ہو، وہ وہی لباس پہنتا ہے جو سامنے والا پہنتا ہے۔ لیکن اس سارے عمل میں ایک چیز خاموشی سے ختم ہونے لگتی ہے، اور وہ چیز ہے اس انسان کی اصل پہچان۔ یاد رکھیں، جو محبت آپ کو خود سے دور کر دے، جو محبت آپ کی اپنی پہچان چھین لے، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ صرف ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جہاں ایک انسان دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے خود کو مٹا رہا ہوتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ اس طرح کے رشتے کبھی زیادہ دیر نہیں چلتے، کیونکہ جب کوئی دیکھتا ہے کہ آپ اپنی حدود چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو اکثر وہ آپ کی حدود کی اور بھی قدر کم کرنے لگتا ہے۔ انسانی نفسیات کا ایک اصول ہے کہ لوگ صرف اسی چیز کی قدر کرتے ہیں جس کی کوئی لمٹ ہو، جس کی کوئی حد ہو، جس کی کوئی قیمت ہو، جس کے ساتھ کچھ اصول ہوں، کچھ شرائط ہوں۔ لیکن جب آپ خود ہی اپنی حدود ختم کر دیتے ہیں، اپنی ویلیو ختم کر دیتے ہیں، تو دوسروں کے لیے آپ کی اہمیت بھی کم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی صرف کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے معیار کو کم مت کریں۔ اگر کسی رشتے کو بچانے کے لیے آپ کو بار بار اپنی عزت نفس کو نظر انداز کرنا پڑے تو شاید وہ رشتہ ویسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ محبت کبھی انسان کو چھوٹا نہیں بناتی، محبت انسان کو مضبوط بناتی ہے، محفوظ بناتی ہے، اور اس کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے، اس کے اندر سکون پیدا کرتی ہے۔ اگر کسی رشتے میں آپ کو ہمیشہ یہ محسوس ہو کہ آپ کو خود کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو اپنی خواہشات کی، اپنے معیارات کی، اپنے مقاصد کی قربانی دینی پڑ رہی ہے، تو یہ محبت نہیں، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کی قدر پوری طرح سمجھی نہیں جا رہی۔ اور سب سے اہم بات ہے، کبھی بھی محبت کے لیے خود کو مانگنے کی عادت نہ ڈالیں، کیونکہ جو چیز مانگ کر ملے وہ اکثر دل میں جگہ نہیں بناتی۔ اصل محبت وہ ہوتی ہے جہاں دونوں انسان ایک دوسرے کی قدر خود کرتے ہیں، جہاں کسی کو یہ ثابت نہیں کرنا پڑتا کہ وہ اہم ہے، جہاں اہمیت قدر مانگی نہیں جاتی، جہاں کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو خود کو بدلنا پڑ رہا ہے تو مسئلہ آپ میں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسان آپ کو آپ کی اصل شکل میں قبول نہیں کر رہا، اور جو انسان آپ کو اپنی اصل شخصیت کے ساتھ قبول نہ کر سکے اس کے لیے خود کو بدل دینا اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، معیار گرا دینے سے محبت حاصل نہیں ہوتی، وہ شخص آپ کی قدر نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے آپ اپنی خودداری توڑ رہے ہیں، اور جو اس انسان میں خودداری نہیں ہے، جس انسان کی خودداری ٹوٹ جائے تو پھر کوئی بھی رشتہ اس کے اندر سکون پیدا نہیں کر سکتا۔ دوستو، نظر انداز کیا جانا واقعہ تکلیف دیتا ہے۔ یہ وہ تکلیف ہے جس میں کوئی شور نہیں ہوتا، مگر دل کے اندر بہت کچھ ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک گہری حقیقت یہ بھی ہے، کبھی کبھی نظر انداز کیا جانا زندگی کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ یہ امتحان اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنی عزت دیتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنی ویلیو دیتے ہیں۔ کیا آپ کسی کی توجہ کے لیے اپنی عزت نفس قربان کر دیں گے، یا پھر آپ اتنے مضبوط ہیں کہ خاموشی کو سمجھ کر خود کو بچا سکیں گے؟ یاد رکھیں، ہر خاموشی بری نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی ایک تحفہ بھی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو دکھا دیتی ہے کہ کون لوگ واقعی آپ کی زندگی میں رہنے کے قابل ہیں اور کون لوگ صرف وقتی تھے۔ کچھ لوگ صرف تب تک ساتھ رہتے ہیں جب تک انہیں آپ سے فائدہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ آپ کی قدر کم ہے۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کسی کے پیچھے مت بھاگیں، کسی کی خاموشی کو اپنے ذہن پر قابض مت ہونے دیں، اور سب سے اہم، اپنی قدر کبھی کم مت کریں، کیونکہ جو انسان خود کو اہم سمجھتا ہے دنیا بھی اسی کو اہم سمجھنے لگتی ہے۔ اور اگر کبھی کوئی شخص آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے تو اسے جانے دیں، کیونکہ جو لوگ واقعی آپ کی زندگی کے لیے صحیح ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو اپنی قدر پر شک کرنے پر مجبور نہیں کرتے۔ اگر آپ کو ان باتوں میں کچھ سچائی محسوس ہوئی ہے تو میرے چینل وارث کی بات کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو ریورس سائیکالوجی، سائلنٹ سائیکالوجی، سیلف ریسپیکٹ اور زندگی کے گہرے اسباق باقاعدگی سے ملتے رہیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔